بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت ہی پیارا ایک نسخہ آپ کے لیے لایا ہوں، خاص طور پر وہ ہماری مائیں بہنیں جن کو بہت زیادہ لیکوریا کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے سمجھے کہ یہ آل راؤنڈر نسخہ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو چیزوں کا نسخہ ہی آپ کی طرف اپلوڈ کرنے کی، تاکہ آپ پیارے بھائیوں بہنوں کو اس کی خاصیتیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو پک کر سکیں، کیونکہ 6-7 چیزیں بھی میں ملا کر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا نسخے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو آسان سے گھریلو، جو کہ آپ کے کچن سے، آپ کے گھر سے، آپ کے پاکٹ سے ملنے والی چیزیں ہی آپ یوز کریں، تو آپ اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں، اس کے فائدے اتنے بے شمار ہیں۔ میں اپنے تمام حکومات سے اور ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے سنگل جات نسخے یا ٹیوب والے نسخے اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ہمارے دوست احباب، ہماری مائیں بہنیں ان کو یوز کریں، آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ کافی ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں مہنگے نسخے اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو پھر کافی ہمارے ویور جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام حکومات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے وہ اپلوڈ کریں گے نسخے، تو انشاءاللہ ہمارے ویورز بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر، کسی بھی علم کو چھپانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز پڑی رہے ایک جگہ پر، ایک کارنر پر، اس کو رکھ دیں گے تو اس پر دھول مٹی جمے گی اور وہ زیادہ سے زیادہ خراب ہی ہوگی، اور وہ اگر استعمال میں وہی چیز لائیں گے تو انشاءاللہ وہ لائف ٹائم کے لیے چلے گی اور اس کی لائف بڑھے گی۔ ایسے ہی یہ علم بھی ہوتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا شیئر کریں گے بفضل خدا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ علم اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب سے الحمدللہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ والا نسخے جات والا سلسلہ شروع کیا ہے، تو شکر الحمدللہ مالک کا لاکھ احسان کہ میرے علم میں، میرے نسخوں میں، میری ڈاکٹری میں، میرے طبی نسخوں میں 1000 ہاں نہیں کروڑ ہاں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میں جو بھی نسخہ آپ سارے پیارے بھائیوں کو اپلوڈ کرتا ہوں، کھاتا ہوں، وہ میرا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم بھی کمپیوٹر تو ہوتے کو نہیں، آپ طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، باتیں بہت ہو گئی ہیں، اگر وقت ملا تو باتیں بھی بہت کریں گے۔ تو چلنے سے پہلے اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کر دیجیے گا، اسے سمجھے کہ سستے داموں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ہے خشک دھنیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید زیرہ، 2 چیزیں ہیں، ان کا مزاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو خشک دھنیا ہے، اس کو دھنیا کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کیری انڈر، CARIENDER، کیری انڈر اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اور یہ جو سفید زیرہ ہے، اس کو اردو میں سفید زیرہ بھی بولتے ہیں، زیرہ بھی بولتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کیرم بولتے ہیں، CAURM، کیرم۔ اب مزاج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو خشک دھنیا ہے، اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، سرد خشک اس کا مزاج ہوتا ہے، اور یہ جو سفید زیرہ ہے، اس کا مزاج صرف اور صرف خشک ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو زیرہ کے فوائد بتاتا ہوں کہ یہ جو سفید زیرہ ہے، یہ مقویل میدا ہوتا ہے، بہت زیادہ میدے کو طاقت دیتا ہے، میدے کو تندرست کرتا ہے، ہاضمہ کے لیے بہت اکثیر ہے، ایسے سمجھے کہ ہاضمہ کے لیے یہ آخری کاڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس ہانڈی میں یہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مل جائے، دونوں مل جائیں، تو وہ کتنی خوشبودار ہو جاتی ہے اور کتنی لذیذہ اور کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری مائیں بہنیں جن کا دودھ بہت کم ہو گیا ہے، جن کا بچہ بھی سیر ہو کر دودھ نہیں پی سکتا، بہت کم ہے، مقدار میں ہے، تو وہ اس کو استعمال کریں گے، اس سفید زیرہ کو صرف اور صرف انہوں نے چند دن استعمال کرنا ہے، تو پھر اس کے رزلٹ وہ انشاءاللہ بفضل خدا
خود ہی پہچان جائیں گی۔ یہ اتنا خشک دھنیا جو ہے، یہ جو ہے سفید زیرہ اتنا دل ربا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دھنیا دل کو طاقت دیتا ہے، پیچس کے لیے اکسیر ہے، اس کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ سرد خشک ہوتا ہے، جگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ ہمارے دوست احباب جن کو سوزا کی بیماری لگی ہوئی ہے، جریان کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ جن کو منی کے قطرے آتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں۔ جن کو پیشاب جن کا سڑ کر جل کر آتا ہے، پیلا پن نہیں چھوڑتا، وہ اس دھنیا کو استعمال کریں۔ یہ اتنا پرفیکٹیبل دھنیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے ایک آلریڈی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ہمارے ویور کہتے ہیں کہ دھنیا جو ہے وہ مرد کو نامرد کر دیتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی حکمت میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں الحمدللہ میں ان کو بتاؤں گا اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف دھنیا کے کتنے فائدے ہیں۔ صرف میرے پیارے بھائی اس کے بارے میں، اس کو یوز کرنے کے بارے میں جانتے نہیں، تو پھر افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو نامرد کر دے گا، یہ آپ کے جو ہے وہ پٹھے کمزور کر دے گا، ٹھنڈے کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ہاں ایک چیز آپ خیال رکھیں، اگر پانی جو ہے نا اس کا بھی صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی انسان کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کا اپنی ارینج ہوتی ہے، اس کی ارینج کے اندر اگر اس کو استعمال کریں گے، اس کے طریقے کے ساتھ، اس کی مقدار کے ساتھ، کسی حکیم یا کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، تو پھر الحمدللہ انشاءاللہ وہی چیز آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کو آپ دل کھول کر استعمال کریں، اس زیرے کو بھی استعمال کریں اور اس کو بھی۔ وہ ہماری مائیں بہنیں جن کو لکوریا بالکل چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، تو وہ ان دونوں چیزوں کو جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے، الحمدللہ جسٹ انہوں نے صرف اور صرف 1 مہینہ سے 40 دن اس کو یوز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-3 دن آپ اس کو استعمال کریں تو پھر کہیں کہ یہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں یہ ان پیارے بھائیوں کے لیے خاص طور پر یہ جو خشک دھنیا ہے، جن کا مزاج پہلے سے ہی سرد ہے، جن کے پیشاب چھوٹے پیشاب کا رنگ پہلے سے ہی سفید ہے، جن کے پٹھے پہلے سے ہی سرد ہیں، ان کو جوڑوں کا درد ان کو نہیں چھوڑتا، تو وہ کائنڈلی اس کو استعمال نہ کرے۔ میں پہلے آپ کو یہ خاص طور پر یہ آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں، گھنٹی دے رہا ہوں کہ اس کو وہ استعمال نہ کرے۔ جن کی یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں، سوزاک ہے، جریان ہے، جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہے، ٹائمنگ میں بہت زیادہ کمی ہے، جگر معدے میں ان کو بہت زیادہ خرابی ہے، پیشاب ان کا جل کر آتا ہے، سڑ کر آتا ہے، پیلا پان نہیں چھوڑتا، وہ اس کو دل کھول کر بے شک استعمال کریں جس طریقے کے ساتھ میں نے ان کو بتانا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ 50 گرام اس کو آپ نے لینا ہے اور 50 گرام اس سفید زیرے کو، 50 گرام اس خشک دھنیا کو لینا ہے۔ پھر اس میں آپ نے ایک اور چیز تیسری ملا دینی ہے تاکہ اس کی مٹھاس بھی تھوڑی سی بڑھ جائے۔ اس میں آپ نے کوشش کریں کہ مصری آپ کو بازار سے دستیاب ہوگی، مل جائے گی، وہ بھی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اگر تو مصری آپ نہیں استعمال کر سکتے تو پھر آپ چینی ہی 50 گرام لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کا آپس میں ان کو اپنے میں کھرل کر لینا ہے، مرکب بنا لینا ہے، پیس لینا ہے، کوٹ لینا ہے، کسی کھرل میں یا کسی دوری ڈنڈے کے ساتھ آپ یا کسی گرینڈ کے ساتھ ان کو پیس سکتے ہیں۔ اچھے طریقے کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا اپنے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو پھر استعمال دن میں 4 مرتبہ کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں آپ نے 4 مرتبہ کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ 1 چمچ صبح لینی ہے خالی پیٹ کھانا کھانے سے پہلے، 1 چمچ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد لینی ہے، 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 1 چمچ شام کا کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لینی ہے۔ اس کے بعد پھر شام کا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پھر آپ نے لینی ہے، 4 مرتبہ لینی ہے۔ یہ جو میں نے مطلوبہ بیماریاں بتائی ہیں، جس کو سوزاک ہے، پیچس کی بیماری نہیں چھوڑتی، ان کا دل بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، معدہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، معدہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اس کے علاوہ ان کو بھوک صحیح طور پر نہیں لگتی، وہ ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر جن کو لکوریا کی شکایت رہتی ہے، ان کا دودھ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرانی مائیں بہنیں جو ہے نا وہ اس زیرہ کو بہت زیادہ استعمال کرتی تھی، جن ہماری مائیں بہنوں کو جو ہے وہ دودھ کی کمی ہوتی تھی۔
تو پیارے بھائیوں ان کو استعمال کریں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ شاہ صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے اتنا پیارا گھریلو ٹوٹکا، گھریلو نسخہ جو کہ ہمارے کچن میں ہی تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ہم نے جب اس کو یوز کیا تو پھر ہمیں اس کے فوائد پتہ چلا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں تو اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے اس دوست کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس اپنے چینل کو ضرور گروتھ کیجیے گا، اس کو ترقی دیجیے گا، تاکہ میرا بھی دل کھلے، میرا بھی دل کرے کہ آپ پیارے بھائیوں کی طرف اچھی سے اچھی اور بیسٹ سے بیسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.